دشمنان اسلام کی سرگرمیاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج لڑ کر تھک چکے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے دوست ایک رئیس کو جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا اپنا بادشاہ بنا لیں۔ مدینہ میں ایک دوسرا گروہ یہودیوں کا آباد تھا۔ یہ تاجر تھے اور یہاں سے لے کر شام کی سرحد تک ان کی تجارتی کوٹھیاں اور گڑیاں چھوٹے قلعے آباد تھے اور اپنے روپے کے زور سے مدینہ کے حاکم بنے بیٹھے تھے۔ اپنی مصلحت کے لحاظ سے وہ کبھی اوس کا ساتھ دیتے تھے اور کبھی خزرج کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو شروع میں انہوں نے شاید یہ سمجھ کر ایک ایسا مذہب لے کر آئے کہ جو ہمارے مذہب کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کی بے اطمینانی اور بد امنی کی حالت کو دیکھ کر یہ مناسب سمجھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایسا سمجھوتا ہو جائے کہ دونوں فریق اس میں آزادی سے رہ سکیں، ہر ایک کا مذہبی حق محفوظ ہو اور شہر کے سارے رہنے والے خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی باہر سے حملہ کرنے والوں کے مقابلے میں ایک ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات چیت کر کے اس قسم کے معاہدہ پر ان کو رضامند کر لیا اور انہوں نے اس کا پکا وعدہ کیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو نظر آیا کہ اسلام کی طاقت شہر میں روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور ان کا پہلا زور ٹوٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دل جلنے لگے۔ عبداللہ بن ابی کو خیال آیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہ آتے تو مدینہ کی بادشاہی اسی کو ملتی، اس لیے یہ وہ اور اس کے ساتھی منہ پر مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے تھے، مگر دل میں وہ بھی مسلمانوں کے مخالف اور یہودیوں کے شریک تھے۔ انہی کو منافق کہتے ہیں۔ مکہ والوں کی شرارتیں۔ مکہ چھوڑ کر جو مسلمان مدینہ چلے آئے تھے، مکہ والوں نے ان کے گھروں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خانہ کعبہ میں آنا اور حج کرنا ان کے لیے بند کر دیا۔ کوئی جاتا تو چھپ کر اور سر کو ہتھیلی پر رکھ کر جاتا، اور غریب مسلمان یا چھوٹے بچے یا عورتیں مدینہ نہیں آ سکتی تھیں۔ ان پر پہرا بٹھا دیا کہ وہ جانے نہ پائیں۔ اتنے ہی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھ کر کہ ان کے مجرم یعنی مسلمان ان کی گرفت سے آزاد ہو کر مدینہ میں زور پکڑ رہے ہیں، انہوں نے یہودیوں اور مدینہ کے منافقوں سے سلام و پیام شروع کر دیا اور ان کو کہلا بھیجا کہ تم نے مجرموں کو اپنے گھروں میں رکھا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم ان کو نکال دو ورنہ ہم تمہارے شہر پر حملہ کر دیں گے۔ مسلمانوں کے تین دشمن۔ مکہ میں مسلمانوں کا ایک ہی دشمن تھا، یعنی مکہ کے کافر۔ مدینہ آ کر ان کے تین دشمن ہو گئے، مکہ کے کافر، مدینہ کے منافق اور حجاز کے یہود۔ مکہ کے کافر تلوار سے فیصلہ چاہتے تھے، مدینہ کے منافق اپنی چالوں اور سازشوں سے نقصان پہنچا رہے تھے، اور حجاز کے یہود جو عرب کے سرمایہ والے تھے پورے حجاز میں اپنی دولت اور سرمایہ کے زور سے عدم مچائے ہوئے تھے۔ عرب کی ساری دولت ان کے قبضہ میں تھی۔ عرب مزدوروں کی کاشت اور کھیتی کی پیداوار کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ ملک کا سارا بیوپار اور کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا، اور وہ اپنا سود در سود اور دیگر ہتھ کنڈوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ملک کی بھلائی کی کوشش کے مخالف تھے۔ اسلام کو ان تینوں طاقتوں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا پڑا اور ان میں سے ہر ایک کے ہٹانے کے لیے الگ الگ تدبیر کر۔ منافقوں سے برتاؤ۔ منافق چونکہ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے ان کی علانیہ مخالفت نہیں کی گئی اور نہ سزا دے کر ان کو اور زیادہ دشمن بنایا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا۔ ان کے قصوروں پر پردہ ڈالتے اور معاف کر دیتے تھے اور پوچھ گچھ نہیں کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے نیک برتاؤ اور شریفانہ سلوک سے وہ آخرکار متاثر ہو کر پکے مسلمان ہو جائیں۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت ہو تو بعض منافقوں کی گردنیں اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا تم لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دینا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو آپ منوا دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اس کا شمار مسلمانوں میں ہے اور اس کے اندر کا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جب مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیک دل مسلمان بیٹے کی درخواست پر اپنے بدن کا مبارک کرتا اس کو پہنایا۔ یہیں تک نہیں بلکہ بعض مسلمانوں کے کہنے سننے کو بھی نہیں مانا اور اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ انہی دنوں میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارث کے محلہ سے گدھے پر سوار گزر رہے تھے
اور راہ میں ایک جگہ کچھ مسلمان، کچھ یہود اور کچھ منافق بیٹھے تھے، جن میں ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ گدھے کے چلنے سے کچھ گرد اڑی تو عبداللہ نے حقارت سے کہا کہ گرد نہ اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا اور مجمع کو سلام کیا اور ان کو اللہ کے کچھ احکام سنائے۔ اس پر عبداللہ نے کہا، اے صاحب، مجھے یہ پسند نہیں، اگر تمہاری بات سچی بھی ہو تو ہماری مجلس میں آ کر ہم کو سنایا نہ کرو، جو تمہارے پاس جائے اسی کو سنایا کرو۔ مسلمانوں کو اس سے اس کے برتاؤ کا بڑا غصہ آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا اور آگے بڑھ گئے۔ لیکن پھر بھی چونکہ وہ گھر کے بیدی تھے، اسی لیے مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنے کی تاکید کی گئی، ان سے راز کی بات چھپائی گئی اور مسلمانوں کو ان پر بھروسہ کرنے سے باز رکھا اور ان کی دوستی سے روکا گیا۔ یہ گروہ اسلام کے غلبہ کے بعد خود بخود ختم ہو گیا۔